السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 326 سے پڑھیں گے اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر جہاں 16 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن کو یاد کرو جس دن وہ اللہ ان کو جمع کرے گا، یعنی مشرکین۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو وہ عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا۔ فَيَقُولُ، پس اللہ فرمائیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان تمام بندوں کو؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا خود وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، اور نہیں تھا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم اختیار کریں یا بنائیں تیرے سوا من اور کسی قسم کے دوست اور کارساز، ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ وہ ذکر بھول گئے، نصیحت بھی بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تھی قوم ہلاک ہونے والی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بس انہوں نے تمہیں جھٹلایا جو تم کہتے رہے، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ، بس تم نہیں طاقت رکھتے وہاں سے پھر جانے کی، نہ مدد کرنے کی،
وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم اس کو چکھائیں گے بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر بے شک وہ کھایا کرتے تھے کھانا، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ چلا پھرا کرتے تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنایا تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو یا کرو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیتے اللہ کو، لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق وہ بڑا بنتے رہے اپنے آپ میں، وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کی انہوں نے، سرکشی کرنا پڑا، بڑے لیول کی سرکشی کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہ اقدامات جو کیے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ حضرات، قیامت کا دن، حشر، بعث بعد الموت اور میزان عدل کا قائم ہونا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قیامت پر ان لوگوں کا، اہل ایمان و تقین کا ایمان اور یقین ہے کہ اس دھرتی نے کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام نے فارغ ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا چکھنا ہے، ذائقہ، اور پھر ہر ایک نے اپنی میعاد اور اپنی جو مقرر کردہ ہے موت کا وقت وہ پورا کرنا ہے اور دنیا سے شفٹ ہونا ہے، پھر اس کے بعد اٹھایا جانا ہے، پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب چکانا ہے۔ یہ بات دو ٹوک ہے، اور اس بات کو نہ ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی مزہ ہے، یہی دنیا ہے، یہی کس نے چکھا ہے، کون ہے وہ دنیا، کیوں ہے آخرت، کیا ہے جنت اور کیا ہے جہنم۔ اس عقیدے پر بحث کرنے والے اور اس عقیدے کے مطابق زندگیاں گزارنے والے کتنے ہی طبقات کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کہ فرمایا وَإِذْ یا وَيَوْمَ، اس کا مطلب اذکر وقت قضا و قضا، اذکر یوم قضا و قضا، اس دن کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کا نقشہ سامنے رکھو۔ یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، کن کو؟ پیچھے دعا مشرکین کی، معاندین کی ہو رہی ہے، مشرک لوگوں کو، شرک کرنے والوں کو اللہ جب جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے، فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، ان شرکاء سے اللہ سوال کریں گے کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہ ہے سوال۔ اب ذرا غور فرمائیں، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ، جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا، صالحین بھی ہوں گے، اور ان کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا، جس طرح عام فہم ایک بات آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کو ایک سوال کریں گے، عیسیٰ یہ بتاؤ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ صاحب تم بتاؤ، تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لو،
تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ انبیاء بھی فارغ ہو جائیں گے، صالحین بھی فارغ ہو جائیں۔ ایک اور بات نشین فرمائیں، صحیح بخاری میں بیان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور وہ لمحات تھے، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں رسول پاک لیٹے ہوئے ہیں اور آپ پر یمنی دھاری دار چادر آپ نے لی ہوئی ہے، اوڑھی ہوئی ہے، کبھی آپ اپنا چہرہ ننگا کرتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے چہرہ ننگا کیا اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے نبیوں اور صالحین نیک لوگوں کی قبروں پر مساجد بنائی اور ان کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو اگر یہودی سجدہ کرے قبر پر تو وہ لعنتی ہے، عیسائی سجدہ کرے قبر پر تو وہ لعنتی ہے، تو مسلمان کرے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ اس کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھیں نا کہ مسلمان کو تو بطریقہ ہے اولا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ تو مشرکین ہیں جس طرح ان کا عقیدہ ہے۔ میں ایک اپنے انداز سے ایک بات کہا کرتا ہوں، شاید بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ کسی جنس کی کوئی مخلوق اپنی مخلوق ہم جنس کو سجدہ نہیں کرتے، کتا کتے کو سجدہ نہیں کرتا، بیڑیا بیڑیا کو سجدہ نہیں کرتا، خنزیر خنزیر کو سجدہ نہیں کرتا، انسان اشرف المخلوقات جو کہ انسان انسان کو سجدہ کرتا۔ میرا خیال ہے شاید آپ اندازہ نہیں آپ کو، جس سے جتنا یہ گھٹیا معاملہ ہے اور جتنا یہ گھٹیا عمل ہے، یہی ہے وہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ اس سماج سے اور ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت ذرا اور کھل جائے۔ ایک بزرگ کا کتا فوت ہو گیا، کتا مر گیا نا بزرگ، اس پیر نے مسلمانوں کے قبرستان میں کتے کی قبر بنائی ہے، دفن کیا ہے اور پھول چھڑکے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم بندے دے پتر ہیں تو کتے دے پتر واسطے دعا مانگنے، شرم نہیں آتی بندے کو۔ اور یہ میڈیا پر دکھایا گیا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں ہندو سکھ عیسائی مر جائے اس کو دفن کرنا جائز نہیں، کتے کی قبر بنا کے دفن کیا ہے۔ اس پیری فقیری لائن نے لوگوں کو اتنا گمراہ کیا اور یہ خرافات کو طریقت اور شریعت کا موازنہ کر کے لوگوں نے اس لائن پہ چڑھایا۔ تو یہی وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشرکین کو جمع کرے گا اور جن کی عبادت کرتے رہے ان کو مشکل کشا سمجھے ان کو جمع کرے گا، پھر اللہ فرمائیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان سارے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا خود راستے سے بٹ گئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے کوئی جائز نہیں، ہمارے لیے کوئی مناسب نہیں، ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں، ہم تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا یا دوست یا حاجت روا، مشکل کشا یا دوست ساتھی سنگ عملی طور پر عقیدت طور پر ہم بنائیں۔ اصل معاملہ یہ ہے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، تو نے اللہ ان کو دنیا کے فائدے پہنچائے، ان کے آباء و اجداد کو تو نے مالا مار کیا، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ نصیحت کو بھول گئے۔ قرآن مجید کے اندر ایک لکھا ہوا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھی بلا دیا۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میرے ذکر سے، قرآن سے، دین سے، ذکر کا معنی قرآن بھی ہے، ذکر کا معنی اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ پڑھنا بھی ہے، اللہ اور ذکر کا معنی شریعت اور دین ساری تعلیمات بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے، قرآن سے، دین سے منہ پھیرا، قرآن مجید کے الفاظ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی گزران کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ کتنے بندے دیکھے کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن سر پہ بار کے روز بازار بڑا ٹھنڈا ہے، پیسہ نہیں ہے گا، بازار نہیں ہے گا، کم نہیں ہے گا، پیسے نہیں ہے گے، کاروبار نہیں ہے گا، کتنا ہو جو، یہ ساری بک بک سنتے ہیں ہم لوگوں سے، ارب پتی، کروڑ پتی، بازی کتنا ہو جو، کم تو ہے گا نہیں، پیسہ تو ہے گا نہیں، پیسہ نہیں ہے گا، کم نہیں ہے گا تو کتنا ہو جو، یہ تبصرے کرتے ہیں۔ لیکن جائیدادیں، مارکیٹیں، کاروبار، گاڑیاں، سلسلے، سارا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ان کا متعتہم و آباءہم، ان کو فائدے پہنچائے، ان کے آباء و اجداد کو مالا مال کیا، حتیٰ نسوا الذکر، قرآن کو، نصیحت کو، تعلیمات کو بھول گئے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں حضرت فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ابا اچھے لوگ تھے، وہ فوت ہو گئے، اب بیٹے آ گئے، سب سے پہلے انہوں نے کیا نہ خلف بنے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں چھوڑی، بے حیائی میں ملوث ہو گئے، پھر لت پت میں ملوث ہو گئے، پھر نشے میں ملوث ہو گئے، پھر جوے میں ملوث ہو گئے، پھر اللہ تو ہمیشہ کے لیے فارغ۔ اور یہ ایک واقعہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، بے شمار سینکڑوں تعداد میں واقعات، حادثات تمہارے سامنے ہوں گے۔ آباء و اجداد کیسے تھے؟ ذرا بزرگانوں کا ہے تھوڑا جا۔ قرآن مجید میں ایک اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا، 29 میں پارے، دوسری صورت ہے، سورہ ملک کے بعد دوسری صورت ہے سورہ قلم۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے باغ والوں کو آزمایا جس طرح ہم نے ان کو آزمایا۔ کس طرح آزمایا؟ باغ کے مالک تھے، اچھے لوگ تھے، وہ باغ کی باغبانی کرتے، دیکھ بھال کرتے، پھل توڑتے، غریبوں مسکینوں کو دیتے، آپ کھاتے، کھلاتے، منڈیوں میں بیچتے، وہ فوت ہو گیا۔ اولادوں نے کہا کہ رقبہ ہمارا، باغ ہمارا، تو یہ درویش، یہ ترجمہ کلاس والے، یہ مسکین مولوی درویش، یہ کون ہے؟ یہ کس طرح آ جاتے ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس طرح کرو کہ منڈیوں میں یہ مال توڑ کے، پھل توڑ کے صبح سویرے منڈیوں میں پہنچاؤ لوگوں کے آنے سے پہلے۔ وہ اقسموا، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم صبح توڑیں گے، منڈیوں میں جا کر بہیں گے، لیکن بلا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان سے فرشتوں کی ٹیم بھیج کر ہم ان کے باغ کو جلا دیا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سوئے ہوئے تھے، فرشتوں نے آگے باغ جلا کے پھاڑ کر دیا۔ اب صبح اٹھے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کا آوازیں لگا رہے ہیں، او عثمان، او سفیان، او فلانے، او خالد، چلو۔ جب جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار ہم تو راستہ بھول گئے، سمجھ نہیں آ رہی، وہ ڈیرہ ہمارا کدھر گیا ہے، رقبہ ہمارا کدھر گیا ہے، باغ ہمارا کدھر گیا ہے، اور کہتے ہیں انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اشارہ فرمایا وقال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں جو درمیانہ تھا یا ان میں جو بہتر اچھا تھا، دونوں ترجمے وہ کہا کرتا تھا، میں کہا کرتا ایسے نہ کرو یار، یہ مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، لوگوں کو بھی دیا کرو، میں کہا کرتا تھا۔ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو میری نہیں مانتے تھے۔ آج ہم راستہ نہیں بھول گئے، وَإِنَّا لَمَحْرُومُونَ، اللہ کی رحمت و برکات سے محروم ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کان، یا عذاب یہ جو چھوٹا سا رہا ہے دنیا کا، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔
قارون کو مولانا ابوالعالم مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اسرائیلی سیٹھ، اس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر قرآن مجید اللہ نے کیا، خزانے نہیں بتایا۔ ارشاد فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے علیہ السلام جب اس سے کہا احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں، اللہ نے مالا مال کیا ہے، تو بھی لوگوں پر احسان کیا گیا۔ اس کا جواب بھی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اس علم، اس فن، اس ہنر، تکنیک اس کو لوگ بولتے ہیں، اور کتنے لوگ کہتے ہیں بھاجی انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکتے، کام دے بڑے کرو گے، ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کام سارا مرکز سے ہو رہا ہے، مہربانیاں اللہ کی ہو رہی ہیں، تکنیک اللہ بتاتے ہیں، فن اللہ بتاتے ہیں، دلوں میں لوگ اللہ دلوں میں باغ ڈالتے ہیں، خریدار بھیجتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں، نفع ہوتے ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہہ دیا سارا میرے فن کی بنیاد پہ ہے۔ پھر وہ فاخرانہ لباس پہن کے جب چلتا پھرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی چال پسند نہیں آئی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے مغفرانہ انداز میں جب چلتا ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو، اس کے خزینوں کو زمین کے اندر دفن کر دنسا دیا زمین کے اندر ہم نے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا اس طرح اشارہ فرما کہ اب بھی وہ زمین کا ہلتا جا رہا ہے اور قیامت تک جاتا رہے۔ یہ جواب دیا ہے کہ متعتہم و آباءہم، ان کو فائدے پہنچائے، سامان دیے، نفع دیے، ان کے آباء کو بھی۔ ایک وقت آیا حتی نسوا الذکر، نمازیں گئی، بشر کی پرچی گئی، تعاون گیا، آنکھیں بدل گئے، رخ بدل گئے۔ پریکٹیکلی پھر کے دیکھ لو۔ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی، ہلاکت ہے نا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ارشاد ہوتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، انہوں نے جو تم کہتے ہو، جو فرامین ہیں، ان کو جھٹلایا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تم نہ طاقت رکھتے ہو اسے پھر جانے کی، نہ کسی مدد کی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم واپس آ سکتے ہو، نہ عذاب سے الگ ہو سکتے ہو، نہ تمہاری کو مدد کر سکتا ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم بڑا عذاب چکھائیں گے۔ کیا معنی ظلم کا؟ الذین کفروا وکذبوا واشرکوا باللہ سبحانہ وتعالی، جنہوں نے یہ ظالمانہ روش فرمائی، اس کی سزا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم جتنے رسول بھیجے ہیں، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، سونےوں یہ وہ سارے کھانا کھایا کرتے۔ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو یہ پیغمبر کس طرح ہے؟ فرمایا ہم نے جتنے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم انبیاء بھیجے ہیں، سارے انسان تھے، سارے بشر تھے، سارے کھانا کھاتے تھے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ عجیب و غریب کہانیاں، عجیب و قصے اور عقیدے پیش کرتے ہوئے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھنا۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے فرامین پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے جو احکامات ہیں، یہ خبریں ہیں، اس کو سن کر اس پر صبر کرو، اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر ایک کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی یقین و امید نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اور اگر یہ رسول بنائے بشر کو تو فرشتہ کیوں نہیں نبی آیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جواب دیے ہیں۔ اگر زمین کے اندر فرشتے رہتے تو ہم فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیتے، کیونکہ انسان رہتے ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیمپل نمونہ ہم نے انسان کو انسان کے لیے بنایا، تو اس کا اللہ نے جواب دیا۔ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، اگر اللہ نے اپنا تعارف کروانا ہے تو اللہ ہماری زیارت کیوں نہیں کراتا؟ ہم اللہ کو دیکھ لیتے۔ لقد استكبروا فی انفسهم، اپنے آپ میں بڑا بنے، بہت کچھ سمجھتے رہے۔ واتوا عتوا کبیرا، سرکشی کی، انہوں نے بہت بڑی سرکشی۔
آج بھی اس طرح کے تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، ناز کرنے والے اپنے ہنر پر، اپنے فن پر یا اپنی ڈگریوں پر، وہ کہتے ہو چھڑو مولیوں نو، اور میں بھاجی کو ریسرچ سے ماری ہے گوگل پر، تو گوگل صاحبہ کون ہے؟ تو پھوپھو ہے کسی کی؟ کیا ہے یہ؟ جو تم نے معلومات اس میں اندر فٹ کی ہے، فیڈ کی ہے، جمع کی ہے، اس کو کلک کرو گے تو سامنے اس کی تصویر آ جائے گی. یہ کہانی اس کے اندر اچھی بات بھی ہے، مندی بات بھی ہے. میرے اس موبائل کے اندر کتنے سینکڑوں کے اعتبار میں تفسیریں ہیں، حدیثیں ہیں، شروحات ہیں. اس کے اندر پورے لائبریریاں، مکتبہ شاملہ لوگ جانتے ہیں. تو جو اس کو تم کرو گے، کلک کرو گے، آپ کی تفسیر آ جائے گی، حدیث آ جائے گی، ادب آ جائے گا، تاریخ آ جائے گی، سیرت آ جائے گی. نہیں کرو گے تو دوسرا کلندرانہ نظام تو بھرا پڑا ہے، وہ آ جائے گا. تم چاہتے کیا؟ یہی ارشاد فرمایا ہے اصل معاملہ ہے عطوً کبیرہ، سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور اللہ رسول کی بالکل موافقت نہیں ہے، اپنی ایک انداز کی سرکشی ہے. قرآن مجید نے اس سے پہلے اعلان کر دیا ہے ان الانسان لیطغی، مزاج انسانی میں طغیانی آتی ہے. طغیانی کسے کہتے ہیں؟ حدود سے پانی کا باہر نکلنا. وہ ندی نالا جو ہے اس کے کناروں سے پانی باہر نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی نالوں میں، ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے. تو مزاج انسان میں تب طغیانی آتی ہے، پھر اس کو نہ حرام کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ جوئے کا پتہ ہے، نہ سود کا پتہ ہے، نہ اس کو حرام رشتوں کا پتہ ہے، نہ اس کو محترم رشتوں کا پتہ ہے. پھر اللہ طول دگڑ ہوتی چلی جا رہی. تو یہی قصہ ہے. جس طرح ایک اور اہم ترین ایک سوال ہے، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، یہ جتنے طلبہ ان کو رہنے دیں فی الحال، یونیورسٹی کالجوں میں نے پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، کالج میں پڑھایا ہے، مدارس میں پڑھایا ہے. ان سے پوچھو کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو؟ آپ نے اس کالج میں داخلہ لیا ہے تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی کہے گا جی چونکہ میرا یہ کزن ہے اس نے داخلہ لیا تو میں نے بھی لے لیا. کوئی کہا جی میرے دوستوں نے داخلہ لیا میں نے بھی داخلہ لے لیا. کوئی کہے گا جی میں اچھی ملازمت اور سروس حاصل کرنے کے لیے کیا. کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا پڑھنے کا مقصد ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، آخرت کیا ہے. الا ما رحم ربی. تعلیم کی غرض و غائد یہ ہے کہ اچھی سروس کریں گے، نوکری کریں گے. لاکھوں روپے خرچ کر کے ساری زندگی نوکری بننا ہے تو تعلیم یہ سکھاتی ہے. تعلیم تو آزادی سکھاتی ہے، اور شرک اور کفر سے آزاد کر کے وحدہ لا شریک رب کا تعارف کراتی ہے. ساری دنیا کے رہنماؤں کو چھوڑ کر امام العلم کی راہنمائی کا رستہ دکھاتی ہے. وہ پوچھا تھا انہوں فارسیوں نے، وہ جو وفد گیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وفد گیا تھا عہد فاروقی میں. تو انہوں نے پوچھا تھا، پہلا سوال یہ کہ تو من انتم تو ہے کون؟ نحن اصحاب رسول اللہ. اچھا جی تم کس لیے آئے ہو؟ تو ایسا شاندار جواب سیرت کی کتابوں میں، مستند تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم اس لیے ہے جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا رستہ دکھانے کے لیے آیا. دنیا کی ذلتوں سے نکال کر اخروی عزتوں کی شاہراہ پہ چڑھانے کے لیے آیا. دنیا کی ذلتوں سے نکال آخرت کا باعزت راہ جو شاہراہ ہے اس پہ چڑھانے کے لیے آیا. پھر اس نے پوچھا کہ اتنی بڑی حکومت سے لڑ لو گے؟ تو جواب دیا اصل معاملہ یہ ہے، یہ لوگ یحبون الموت کما تحبون الدنیا، یہ موت کے ساتھ اس طرح تشکیلیاں کرتے ہیں جس طرح ہم زندگی کے ساتھ پیار کرتے ہیں. کہاں غازی، کہاں شہید اور کہاں کلندر، بہت بڑا فرق ہے. یہ تو زندہ رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، مر گئیں گے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، بچ جائیں گے غازی بن جائیں گے، غنیمت مل جائے گی، شہید ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں. اللہ بچائے. غزوہ احد میں ایک صحابی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرتا ہے، کہتا ہے فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سوال کرنے والے پوچھو یا رسول اللہ جوان آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، تو یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا.
تو رسالت مآب نے فرمایا تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ تھا اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا اور حصول جنت۔ جنت کا ٹکٹ لے کر جنت میں چلا گیا۔ ایک صحابی لنگڑا ہے اور وادیوں میں آ رہے ہیں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا لنگڑے، عارج اور عامہ اور مریضوں کو تو اللہ نے مستثنا کیا ہے، تم کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے پیچھے ہٹ جو، مجھے ان پہاڑیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ایمانیات کے مسئلے کہاں، سرکشی کہاں، اور کفر اور شرک اور دوغلا پالیسی کہاں، بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ توفیق دے ہم مسائل کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ موسمی تبدیلیاں جو ہیں اللہ رحمت کی خارہ بارش فرمائے، تاکہ یہ بیماریوں سے یہ جو سلسلے سموک سلسلہ شروع ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع فرمائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے، فَيَقُولُ، تو اللہ فرمائیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے ان میرے سارے بندوں کو گمراہ کیا تھا، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، جب خود بھٹک گئے سے راستے سے۔ قالوا سبحانک، کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے کوئی لائق نہیں تھا، جائز نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم تیرے سوا کو دوست کارساز اور بناتے، ولکن متعتہم وآباءہم، تو نے ان کو فائدہ پہنچایا، ان کا آباء کو فائدہ پہنچایا، نفع دیے، حتیٰ نسوا، یہ مالا مال ہوئے، حتیٰ کہ ذکر فکر نصیحت دین اس کو چھوڑ گئے، بھول گئے۔ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، انہوں نے اس لیے تمہیں جھٹلایا رسولوں کو اور ان سارے سلسلوں کو، بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، نہ وہ طاقت رکھنے پھر کر واپس جانے کی، نہ وہ کسی کی مدد کی، نہ اپنے تعاون کی۔ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ظلم کرے گا، مراد شرک اور کفر کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی محترم نہیں بھیجا ہم نے تیرے سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول، الا انہم، مگر وہ سارے لیاکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور بعض کو ہم نے ایک دوسرے کو دشمن اور فتنہ بنایا۔ اتصبرون، کیا صبر کرو گے ان مسائل حقائق پر، وکان ربک بصیرا، مطلب یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ صبر کرو گے کہ نہیں، تیرا رب تو سارے معاملے دیکھنے والا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید یقین نہیں رکھتے تھے، لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر کو فرشتے کیوں نے نازل کیے گئے، یہ رسول بشر کی شکل میں کیا ہے، فرشتوں کی شکل میں آتے، او نرا ربنا، یا پھر ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھ لیتے، لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے آپ میں وہ بڑا بنتے رہے، وَأَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، سرکشی کی، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کرنا۔